جس مقام پہ فائز ہیں آئینہ بندیاں ہوتی ہیں جہاں خاکی تو کیا افلاکی بھی اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں. خاکی ہوں کہ آبی نوری ہوں کہ ناری سبھی جن کے باب کرم سے رحمت و برکت کی خیرات لوٹتے ہیں. چمنے دہر میں جن کی رنگ و بو ہے گلہائے عالم میں جن کے پسینے کی تربیزیاں ہیں. وہ محبوبوں کا محبوب اور خوبوں کا خوب ہے. تو وہ محبوب کے محبوب بھی ہے شیدا تیرا. تو وہ دریا کہ دریا بھی ہے پیاسا تیرا. قدسی عرش کہتے ہیں محمد تو ہے. بلبلیں باغ میں گاتی ہے ترانہ تیرا. امیر بزم انبیاء حبیب خالق ارض و سما. قرآن جن کا پیغام ہے دین جن کا اسلام ہے جبریل جن کا غلام ہے انبیاء کا جو امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے. ان کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے جس شخصیت کو پیش کرنے والا ہوں وہ با کمال لاجواب بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں جن پر خطیب بھی ناز کرتے ہیں خطابت بھی ناز کرتی ہے جو اہل سنت کے دستگیر ہیں. زلف محبوب کونین کے اسیر ہیں در مصطفیٰ کے فقیر ہیں مملکت پاکستان کے نامور خطیب. جس طرح ہمارے مملکت پاکستان میں سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی آپ کا نام چلتا ہے آپ کی طرز میں سینکڑوں علماء اکرام جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں. ایسے ہی مختلف ہمارے مملکت پاکستان میں علماء اکرام ہے. ایسے ہی ناموں میں ایک نام ہے حضور قبلہ شاہ صاحب کا بھی نام ان ناموں میں آتا ہے. آپ کی طرز میں بھی جو ہے الحمدللہ سینکڑوں آپ کی طرز پر علماء اکرام جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں. پاک نبی دے راج درارے چنگے لگ دینے شانہ والے سید سارے چنگے لگ دینے شانہ والے سید سارے چنگے لگ دینے جرا سید ہووے اے ناصر خودے قدمی لگ کے رویا. حبابی جی وقت دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد حسین گردیزی صاحب کو کہ حضور آج تشریف لائیے عشق کی ذوق جگائیے ہمارے نلکا گوہالا کی سرزمین پر عشق کی ذوق جگائیے ہماری علمی اور روحانی سیرابی فرمائیے. حضور آج کچھ ایسا خطاب فرما دیجئے ہم گناہگاروں کے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنا دیجئے. نعرہ تکبیر ذرا آپ کی شایان شان نعرہ لگنا چاہیے. جب لیا نام نبی تڑپ کر میں نے سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی. نعرہ رسالت انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن بس مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے. نعرہ رسالت لوگوں اہل سنت کے مقدر کی بلندی دیکھو جن کو صدیق عمر حیدر و عثمان ملے ہیں. نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی بلند آواز سے جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھے سامنے تو والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت و ثنا سے پیارے حبیب کبریا شب اسرات طولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر جس اندر احکر حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے مسلک سے معتبر علماء ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات بھی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو انڈا ذوق شوق دیکھ کے میرا دل لکھانے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے محبت کو اسی طرح جوان رکھے آج دی اس محفل پاک کے بانی جناب محمد طارق صاحب وارث علی صاحب نعیم حسین صاحب اپنا دے والد گرامی جناب محمد سلامت علی صاحب اور جتنی انہوں کی ٹیم ہے جنہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیتا ہے دامے درہمیں قدمیں سخنیں جن نے ماشاءاللہ بڑے ذوق والے حضرات تشریف فرماؤ جتوں تک میری نظر جا رہی ہے لائٹ کی وجہ تو میں کچھ بندے پچھلے نظر نہیں آ رہے اور نہیں کمان بھی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک دیتے لیکن جڑے بندے پیچھے بیٹھے نے وہ جدوں سبحان اللہ کہیں گے پھر میں پتہ لگے گا کہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلی محفل ہو رہی ہے ڈیلی روزانہ ماشاءاللہ یہ روزانہ ہی محفل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بڑی کرم نوازی ہے تھوڑے تے کہ اس گاؤں کے اندر یا اس جگہ پہ روزانہ حضور دے ذکر دی محفل سجدی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے
هم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دی نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دی ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آگئے سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات تواڈے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ بلا تمہید میری تقریر دا آغاز توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ ربیع النور شریف دا مہینہ ہے، اج غالباً 5 ربیع الاول ہے یا 4؟ 5 ربیع النور شریف، اج 6 ربیع النور شریف دا دن ہے۔ اسی کی منا رہے ہیں؟ حضور دا ذکر میلاد۔ اچھی آنکھوں کی منا رہے ہیں؟ حضور دا ذکر میلاد۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی سانو پوچھے کہ تسی میلاد کیوں مناندے ہو، میں تانوں ایک گل دساں کی آکھنا، میں اور تے کسی دی گل نہیں کردا، اپنے دل دی گل کرنا۔ اگر کوئی پوچھے پہ میلاد کیوں مناندے ہو، میرے دل دی یہ رضا ہوندی ہے، مرضی ہوندی ہے کہ اسی میلاد اس واسطے منانے ہیں کہ مولا میلاد نبی۔ نہیں تسی سارے مل کے آکھو گے نا میرے نال تے پھر تانوں گل دی سمجھ بھی آ جائے گی تے ذوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ سارے مل کے آکھنا ہے مولا میلاد نبی۔ پتہ چلے نبی دا میلاد انہیں منانا ہے جنہوں نبی نڑ ملن دا شوق ہے۔ ہر بندے دے مقدرے چلے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ افاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تواڈے ول ذکر رسول۔ اے جڑے بندے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو نا، تسی اے بچے کڈ کے تساں نہیں بولنا، بچے تواڈے بولن نال صرف چیخ دی آواز آنی، تساں نہیں بولنا۔ اے جڑے فرنٹ سیٹ تے بڑے بندے بیٹھے ہو، تواڈا زیادہ حق بندا بولن دا، کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے نا تے ڈرائیور تے پھر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، گڈی کسے پاسے بھی جا سکتی۔ تے اے گل ذہن وچ رکھنا، ہر ایکشن دا ریئیکشن ہوندا ہے۔ جویں دا میرے والوں ایکشن ہوئے تواڈی طرفوں ریئیکشن ہوجدا ہونا چاہیے، مینوں پتہ لگے تسی جاگ رہے ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی گل ذہن وچ رکھنا، 100 تے ایک واری سبحان اللہ کہیے تے ایک تسبیح بڑھدی ہے۔ جنہیں تسی بیٹھے ہو ایک واری آکھو، اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں بڑھنگیاں۔ جدوں میں محفل جایا کرو نا، سودا کاٹے دا نہ کریا کرو، اے جملے ضرور آکھیا کرو، کیونکہ حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ آکھے اللہ انہوں 90 نیکیاں عطا فرما دے۔ ہن پتہ نہیں ساری زندگی ایسا کوئی نیکی کیتی بھی ہے کہ نہیں ہے، ساڈے نام اعمال وچ ہے وے کہ نہیں۔ حضور دی گل تے غلط نہیں نہ ہو سکتی، کیوں بھائی؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضور دی زبان تے رب بول دے، حضور تے غلط نہیں نہ فرما سکتے، تو آقا دا فرمان ہے 90 نیکیاں ملدیاں نے۔ تے پتہ نہیں زندگی جیسا کوئی نیکی کیتی ہے کہ نہیں، لیکن جدوں اسی کسی محفل وچ جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کنے واری آکھنا ہے، نیکیاں دے تے انبار لگ جانے۔ اس واسطے مفت دیاں نیکیاں نے، انہاں نوں ضائع نہ کریا کرو۔ ہن تہاڈی توجہ اگر میرے ول ہوئی تے گل دی سمجھ آنی ہے، توجہ نال سننا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تواڈے ول ذکر رسول۔ حالانکہ اللہ دا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے۔ توجہ ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ،
فرمایا قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی، کچھ بولو، نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اور ذکر رسول بھی ذکر ہے۔ ہن توجہ میری گل توجہ نال سننی، بھئی نماز ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر دا حکم دیتا ہے، پر رب دی عادت نہیں نماز پڑھے۔ میں تو انہوں آکھیا تاڑی توجہ میرے وال ہوئی تے گل سمجھ آنی، توجہ پٹ گئی تے سمجھ نہیں آنی۔ نماز ذکر ہے، رب اس ذکر دا حکم دیتا ہے، پر رب دی عادت نہیں نماز پڑھے۔ قرآن ذکر ہے، رب حکم دیتا ہے قرآن پڑھو، پر رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے۔ پر ذکر رسول و ذکر ہے، پہلا رب آپ کرتا ہے پھر حکم دیتا ہے۔ گل دی سمجھ آگئی، گل دی سمجھ آگئی، اگے چلیے توجہ۔ اسی لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں مشاہدے دے محتاج ہیں، اسی جس چیز نو مننا ہے پہلا ویکھنے ہیں پھر اسی مننے ہیں۔ یعنی کعبہ بنے تے طواف ہویا، جب تک کعبہ نہیں سی طواف نہیں سی، یعنی اسا طواف کیتا تے کعبہ ویکھ کے، بڑی توجہ ہے جی، اسا طواف کیتا کعبے دا تے کعبہ ویکھ کے، یعنی جتنی دیر تک کعبہ نہیں بنیا طواف نہیں ہویا، طواف کیتا تے کعبہ ویکھ کے۔ مصر دے بازاراں چونی دیر تک پتہ نہیں ہلیا جنی دیر تک یوسف نے اپنے چہرے تو نقاب نہیں ہٹایا۔ نقاب ہٹان دی دیر سی، مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں، انہاں انگلیاں کٹیاں یوسف ویکھ کے۔ اساں کعبے دا طواف کیتا ہے کعبہ ویکھ کے، اسی نات خواہ مننے ہیں سن کے، خطیب مننے ہیں سن کے، اسی جڑی چیز نو مننا ہے پہلا تکنے آتے پھر اس نو مننے ہیں۔ پر رب کائنات دی قسم ہے، اللہ دا رسول و رسول ہے، اللہ دا محبوب ہوئے، رب نے منوایا پہلا وکھایا بعد۔ حق جاری یا غوث مرحبا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی نعرے دا دورانی ہے جڑے نا اے ہن کٹ رکھنے، نعرے سارے ہی چنگے نے ماشاءاللہ، نعرے تکبیر تو لے کے نعرے غوثیہ تک سارے نعریاں تے سانو یقین تے ایمان ہے، اسی بڑے مارنے ہیں، لیکن ٹائم is very short and work is very hard۔ ٹائم دا خیال کرو، گل سمجھانی ہے تے گل نو سمجھنا ہے، بس نعرے وقت نو ضائع نہیں کرنا۔ پھر نعرے 6 گھنٹے کئی بندے نے وہ حضرت نے تے چلو میرا مطلب ویکھدے ہوئے نعرے مارے نے، تے کئی بندے نعرے مارن لگے اکھاں بند کر لیندے تے پھر جننے ہوندے نے مار کے ہٹ دے، کوئی اشارہ بھی نہ کرے بس کر۔ نعرہ اس واسطے ماری دا ہے کہ مولوی صاحب موسیٰ مل جائے، اس واسطے نہیں مارنا پر نکل ہی جائے، یہ بھی گل ذہن سے رکھنی۔ اللہ اکبر، بھئی تواڈی توجہ ہوئی میرے وال کہ نہیں؟ میں عرض کی تھی اللہ دا رسول وہ ذات ہے کہ رب نے منوایا پہلے دکھایا بعد چے۔ حضرات توجہ کرے جے، تے منوایا بھی پائی پھیروانو نہیں، آمانو نہیں، نبیاں کڑو منوایا۔ اجے بھی اوڑی سبحان اللہ کی، آمہ کڑو نہیں منوایا، انبیاء کڑو منوایا۔ پڑھو قرآن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آمہ کڑو نہیں منوایا، نبیاں کڑو منوایا۔ ہن
اگلی گل توجہ کرے جے اگر سمجھو گے تو انشاءاللہ او دا تانوں فائدہ ہوئے گا قرآن ذکر ہے میں ذکر اگے کیتا ہے نماز ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری نماز ذکر ہے اور نماز ساڈے تے اللہ نے فرض کیتی ہے میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے جیڑی نماز اسی ادا کرنے ہیں یہ ساڈے تے فرض ہے پر جو کچھ نماز وچ پڑھی دا ہے او فرض نہیں سارے بندے چپ کر جو ہے نماز کی ہے فرض لیکن جو کچھ سبحانہ کلہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک اسی پڑھنے ہیں یہ فرض نہیں جڑے لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو میں اس تے ایک گل کرن لگا توجہ کرے جو کچھ نماز وچ پڑھیا جاندا ہے وہ فرض نہیں یعنی جو کچھ وچ پڑھیا جاندا ہے اگر او دے وچوں کوئی رکن رہ جائے تے نماز ہو جاندی ہے سبحانک اللہ تو لے کے یوم یقوم الحساب تک اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاف کیتے نماز ہو جاندی کئی وچ رکن ایسے بھی نہیں جڑے نام ہی ہون نہ پڑھے جان پھر بھی نماز ہو جاندی یعنی جو کچھ وچ پڑھیا جاندا ہے او دے تو بغیر نماز ہو جاندی اگر نہ پڑھیا جائے لیکن جڑا طریقہ ہے نماز والا اگر او دے وچوں کوئی رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوندی وہ جو ہے جس طریقے نال نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے وچوں اگر کوئی رکن حذف ہو جائے تے نماز نہیں ہوندی ہن توجہ کرے جے جدوں رب نمازاں دتیاں میرے تے تیرے آقا نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مولا نمازاں تے دتیاں نے پڑھنیاں کیویں نے ہن رب نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے فرمایا سونیا انہاں لوکاں نوں کہے صلو کما رأیتمونی اصلی سونیا جویں تیری عادت ہوئے گی انجے یہ نا دی عبادت ہوئے گی آئے آئے جویں تم پڑھ کے انہوں دسیں گا یہ انج پڑھن کے تے نا دی نماز ہے جیڑی تیری عادت ہے اوہی اینا دی عبادت ہے جیڑی تیری عادت ہے اوہی اینا دی عبادت ہے اللہ نو آخ جے نبی دی ولادت نہ ہوں دی تو نماز کمیں پڑھ دا اے جمیں پڑھنا پیا اے حضور دی ولادت دا صدقہ ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور رب تے نبی دی عادت پسند کردہ ہے پتہ نہیں تینوں نبی دی ولادت کیوں نہیں پسند رب تے اپنے محبوب دی عادت پسند کیتی بیٹھی تینوں نبی دی ولادت پسند نہیں اور توجہ قرآن بھی ذکر ہے ان مولوی قرآن کھولے سورہ بقرہ شریف کے اندر حضرت موسیٰ دی قوم دی گاں کا ذکر پڑھے او دیاں پڑھے شانہ ہیا بقرتن ذلول تسیر الارضا ولا تسکل حرفا مسلمت اللہ شیعتا او دیاں شانہ پڑھے اس گاں دیاں جیڑی گاں موسیٰ دی قوم دیئے او دیاں شانہ پڑھے پہیو گاں نال حال نہ چلایا ہوئے اس گاں دے نال کھو چو پانی نہ کڈیا ہوئے اس گاں نے بچہ نہ جڑیا ہوئے اس گاں دیاں تعریفہ کرے جیڑی موسیٰ دی قوم دیئے اور میں دسنا چاہنا قرآن کھولے تے جانوراں دیاں تعریفہ کرے انہوں نبیاں دے سردار دی تعریف کیوں نہیں لبدا قرآن مصطفیٰ دی تعریف کیوں نہیں لبدی جے مصطفیٰ نال پیار کرنا والا ہو گیا تے حضور دا بھی ذکر کریں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے بہت سارے لوگ نے جڑے ساڑھے کو یہ سوال کر دینے تسی حضور دا میلاد منا دے ہو تو اڈے تو پہلے کسے میلاد منایا اور میں قرآن جو دلیل پیش کرن لگا سب تو پہلا میلاد میرے رب پڑھیا حضور دا میرے مسلک دو علماء بیٹھے نے میلاد دا معنی کیا والدہ یلد میلادن میلاد کا معنی ہے کسی کی ولادت کا ذکر کرنا اور اصطلاحی معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت دا ذکر کرنا اس نو میلاد کہندے ہیں اینو میلاد کہندے ہیں حضور دی ولادت دا ذکر کرنا ہن سب تو پہلا میلاد رب نے پڑھیا ہے
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਗੱਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਬੀ ਦੀ रिसालत। ये मिलाद तुसा कितों कट ले? हजरात मैं उलमा दे कदमां नूं हथ रख के अर्ज करना चाहना, पूरे कुरान अंदर मेरे नबी दी आमद दा जिक्र 3 सीगियां नाल होया, चौथा सीगा नहीं आया। जा बासा अरसला। कहते अल्लाह फरमा रहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कहते रब फरमा रहे हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। कहते रब कायनात फरमा रहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। पता चलिया ये 3 ही सीगे ने जिन्हां नाल मुस्तफा दी आमद दा जिक्र है। हुण जेड़ा मिलाद रब पढ़िया असां वेखना क्या ओदे अंदर इन्हां सीगियां विचों कोई सीगा है? अगर ते इन्हां 3 विचों सीगा आ गया तो मिलाद है, वरना तेरी मान लांगे। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन। और फिर जब तुम में मेरा रसूल आ जाए, और फिर जब तुम में मेरा रसूल आ जाए, पता चलिया रब ने नबी दा मिलाद पढ़िया। क्योंकि ये आन का जिक्र है, रब ने पढ़िया मिलाद। गल की है, काम की कीता है? जदों अपनी तौहीद दा जलसा कीता ते सारे बुलाए, ओदे विच खास भी आए ते आम भी आए, ओदे चंगे भी आए ते बुरे भी आए। लेकिन जदों नबी दे मिलाद दा जलसा कीता सारे नबी बुलाए ते सवाल होया मौला जदों तेरी तौहीद दा जलसा होया ते सारे बुलाए ते नबी दे मिलाद ते सिर्फ नबी क्यों? फरमाए ऐलान करना चाहना ओ मेरा नबी पाक है, इहदे मिलाद भी हमेशा पाक ही आया करेंगे, कोई पलीत नहीं आ सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी आमदे मुस्तफा। ये मिलाद विच सिर्फ पाक ही आ सकते, कोई पलीत नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग ने जेडे साडे कोई सवाल करते हैं, अच्छा जी ये तुसा कुरान चो साबित कर लिया रब नबी दा मिलाद पढ़िया ते इस तो बाद नबियां ने हुण कुरान पाक पढ़ के वेख लो, नबी ते रसूल जिस जिस दौर चाहते रहे ने मेरे नबी दी आमद दा जिक्र करते रहे। तुसीं हौली आखदे हो सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र शीस अलैहिस्सलाम को सामने खड़िया करके आपने फरमाया बेटे आखिरी लम्हात तक तौहीद दा दामन ना छड़ी, मुहम्मद दी मोहब्बत दा दामन ना छड़ी। अर्ज कीती अब्बा जान अल्लाह दी तौहीद ते ठीक है पर मुहम्मद दी मोहब्बत कोई लाजमी है। आपने फरमाया लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन लैला वलन नहारा वलन शम्सा वलन कमरा व मलकम मुकर्रबम वला नबिय्यम मुरसला वला इय्याका। फरमाया बेटे जे रब्बे कायनात मुहम्मद मुस्तफा ओदी उम्मत नूं पैदा न करदा, न दिन बनांदा न रात बनांदा, न जन्नत बनांदा न दोज़ख बनांदा, न नबी मुरसल बनांदा, न फरिश्ते पैदा करदा, वला इय्याका बेटे रब्बे कायनात तेनू ही पैदा करदा। लौला का लमा अज़हर रुबूबिया, अगर उन्हों पैदा करना मकसूद ना होंदा वो अपना रब होना भी जाहिर ना करदा। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र सामने ये नहीं कह रहे लौला मुहम्मदुन, फरमाया मुहम्मदुन व उम्मतुहु। आपने सिर्फ नबी पाक का ही जिक्र नहीं किया बल्कि नबी पाक दे उम्मत का जिक्र भी किया है। ओ पता चलिया नबी पाक दी जात आला है ते नबी दी उम्मत ही आला।
امت بھی آلہ جویں نبی آلہ انج امت بھی اوڑی بول دے انج امت بھی اچھی آنکھو انج امت بھی ان حضرات توجہ کرو نبی ملاد مناندے رہے انہاں دے ملاد منانے تے سنیاں دے ملاد کرانے فرق کی ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے اعلان کیتا ہے وہ لوگوں نبی آ رہے ہیں شیش آ گئے وہ لوگوں نبی آ رہے ہیں حضرت ابراہیم آ گئے وہ لوگوں نبی آ رہے ہیں اسماعیل اعلان کر دیں نبی آ رہے ہیں حضرت زکریا بولے نبی آ رہے ہیں یحییٰ بولے وہ لوگوں نبی آ رہے ہیں حضرت ادریس بولے لوگوں نبی آ رہے ہیں یونس بولے لوگوں نبی آ رہے ہیں موسیٰ نے اعلان کیتا ہے وہ لوگوں نبی آ رہے ہیں حضرت داؤد بولے لوگوں نبی آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے لوگوں نبی آ رہے ہیں نبی پاک ملاد مناندے رہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک اعلان کرتے رہے سونا آ رہے آئے سونا آ رہے آئے سونا آ رہے آئے سنی ملاد مناتا ہے پنڈال سجا کے تے چنڈیاں لا کے کم کم لا کے تے نعرے مار کے اعلان کرتا ہے مبارک ہوئے سونا آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ نبی ملاد مناندے رہے کہ سونا آ رہا ہے اسیاں نے سونا آ گیا تو ساں پھر بھی سبحان اللہ نہیں آکھنی سونا ایسے بات کسی کہنے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور جنہاں نو حضور ملے وہ تے پڑھن گے گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو جنہاں گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نا اتا کر کے اے باواں دا وال چھڑ دیو انج تے ساہ نہیں نکلدا بندہ دا بندے دا پڑھنا تساں کی ہے گوڈے تھلے کرو میرے نال مل کے سارے اچھی آکھو تاکہ سرکار دی نعت وچ تہاڈا بھی حصہ پہ جائے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل اچھا نبیاں ملاد منایا ان نبیاں تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنا ملاد منایا خود ملاد کی حضور پیر شریف دا روزہ رکھ دے صحابہ پوچھا حضور پیر دا روزہ کیوں رکھ دے فرمایا خوشی دا رکھنا روزہ شکرانے دا روزہ حضور کیوں فرمایا پیر والے دن میری ولادت ہوئی پتا چلے حضور نے بھی لوکاں نوں دسیا میری ولادت دا دن ہوئے تے روزہ رکھنا چاہیے ولادت دا دن ہوئے تے خوشی منانی چاہیے جیڑا بندہ آجے تک سانو میں گل کہنا نا حضور دے ملاد دے خوشی کیوں مناندے اگر وہ قرآن پڑھیا تو پھر وہ دی عقل تے تحفے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم میں اکٹھے کر کے کہنے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں بشارت دے کے جا رہا وہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا میں تو اڈے کھڑوں پوچھنا چاہنا یہ جڑا لفظ بشارت ہے فوتگی والے گھر آکھی دیے
بشارت دا مانا خوشی کی خبر یہ بشارت فوتگی والے گھر نہیں آکی دی خوشی والے گھر آکی دی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں تانوں خوشی دی خبر دے رہا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا نشانیاں میں پڑھیاں وہ دے چاہی موجزات ہونگے ابھی کمال ہونگے ابھی موجزات ہونگے ابھی کمال ہونگے انہوں نے سوچیا کہ جڑیاں نشانیاں ویچ لکھیاں نے بھئی وہ دے چاہی کمال ہونگے موجزات ہونگے شانہ بڑا ہوئے گا یار عیسیٰ کو بھی جے کوئی کوڑ آڑا جاندہ ہے ہاتھ لاندہ ہے تو ٹھیک ہو جاندہ ہے جو کوئی انہ جاندہ ہے ہاتھ لاندہ ہے تو سجاکھا ہو جاندہ ہے کوئی مردہ جاندہ ہے کن بے اذن اللہ آندہ ہے تو زندہ ہو جاندہ ہے پرندے بنا کے پھوک مارتا مٹی دے وہ اٹھ جاندے جو کھا کے انہیں وہ بھی دست ہے جو گھر چھڑ کے انہیں وہ بھی دست ہے تے سارے صلاح کی تھی تے بڑے خوش ہوئے کٹھے ہو کے عیسیٰ دی کنڈی جا کے لگائی اللہ دے نبی دروازہ کھولیا اندر جا کے بہ گئے انہاں کیا اللہ دے نبی تیرے نال گل کرن واسطے آئے ہیں اے تیرے تے نازل ہون والی کتاب انجیل ہے ایں وچ آخری نبی دی شاناں تے عظمتاں لکھیاں نے اسی تیرے کول اس واسطے آئے ہیں اللہ تینوں بھی معجزے دتے اللہ تینوں بھی کلام دتے اللہ نے تینوں بھی کمال دتے تیرے کولوں پوچھن آئے ہیں اے جڑیاں شاناں والا نبی ہے آخری نبی تے تو تے نہیں انہاں لوکاں پوچھیا کتے تو تے نہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں انہاں کیا کیوں انہاں کہا میں نہیں انہاں کہا شانہ تے تیریاں بھی ہوئی عظمتہ تے تیرے وچ بھی ہوئی لیکن تو نہیں کیوں عظمتہ شانہ تیرے وچ بھی نہیں پر تم وہ نہیں کیوں ان حضرت عیسیٰ دا جواب سنو حضرت عیسیٰ فرماندے تساں میرے معجزات ویکھے نے کمال ویکھے نے پر میں وہ نہیں وہ تے ایڈی شان والا ہے ایڈے مرتبے والا ہے وہ جیڑی ہوتے پیراں وچ جُتی ہے وہ میں عیسیٰ تے وہ تے تسمے کھولن دے بھی قابل نہیں وہ اتنی شان والا عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں میرے آقا کے معجزوں نے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت دے مقام حضرت عیسیٰ نے فرما دیتا فرمایا میں اس نبی دے جتیاں دے تسمے کھولن دے بھی قابل نہیں جو اس نبی دا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اگر حضور دا میلاد منایا اول تے منایا نہیں تے جے منایا انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے انہاں بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے انہاں مرچاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے ہن توجہ کرے جڑی میں گل عرض کرن لگا اگر وہ گل دی سمجھ آ گئی نا تانوں تے مسئلہ سمجھ آ جائے گا ایک کندی ہے جڑ ایک کندا تنا جڑ ہوے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہوے تے تنا اونچی بولو یار جڑ نہ ہوے تے تنا تو ساتھ مینوں سست کر دیتا جڑ نہ ہوے تے تنا جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی تنے نوں جا کے آکھے کوئی تیری جڑ تے پھل دیندی نہیں تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہا
جے میری جڑ نہ ہوتی میں کدی پھڑ نہ دیتا پر فرق ہے وے میری جڑ زمین اچ رہ کے اپنے طریقے نال کام کر دیئے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا صحابہ ساڑھی جڑ نے اونا ملاد منایا ہے کہ آج اسی منا رہے ہیں پر فرق ہے وے وہ اپنے دور دے مطابق منا دے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی عظمت و شان مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ اوج و کمال مصطفیٰ توجہ جڑا کہندا جی تسی چنڈیاں لاندے ہو انہاں نہیں سن لائیاں جدو قرآن پتیاں تے لکھیا جاتا سی قرآن ہڈیاں تے لکھیا جاتا سی قرآن پتھراں تے لکھیا جاتا سی جدو قرآن پاک جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے ہمدا انہاں بینر نہیں چھڑ لائے تے تسی کیوں لاندے ہو نبی پاک دے چاچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ایک چادر نبی پاک دے چاچے دا سر کٹ دے تے پیر ننگے اوے پیر کٹ دے تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیرام تے کہا پا دیو وہ جدو کفن واسطے کپڑا مجھے سر نہیں سی تو بینرہ دا تقاضا کریں تے پاگل ہے ملاد انہوں نے منایا ملاد اسی بھی منا رہے ہیں فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق بنا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق بنا رہے ہیں وجہ ہے اللہ اکبر پھر کہندا جی 12 ربیع الاول شریف نو تسی عید دا دن آکھدے کچھ تے گل کہندے جی 12 دا دن تے وفات دا دن کئیاں نے نا ہی رکھیا 12 وفات اے میلاد والے پاسے آؤں نہیں نا تے میں کہا چلو کوئی گل نہیں اے 12 نو حضور دا وصال ہویا ہے اسی تے منانے ہیں خوشی تے تسی پھوڑ پا لیا کرو نہیں سمجھ آئی وہ نہ تسی پھوڑ دے قائل تے نہ ہی تسی میلاد دے قائل تے کرنا کی وہ ختم درود دے بھی قائل نہیں تے خوشی دے بھی قائل نہیں حضور فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میرا آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم کہندے نے حضور دا میلاد تے 9 ربیع الاول نو ولادت ہوئی میں کہا چل کوئی گل نہیں تو 9 نو ہی منا لیا کر پر منایا تے کر میرے فتوے نہ لایا کر کہندہ چنڈیاں لاندے ہو بینر لاندے ہو مرچاں لاندے ہو توجہ کرو سنی دا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان تو خالی ہو گئے میں تبرانی کی روایت درج کر لگا توس تبری یمن چو آیا ساتھیاں نو نال لے کے تھیلے وچ چراغ پا لے پتیاں تے تیل نال لے لیا چلدا چلدا مدینہ شریف مسجد نبوی چ آیا اندر داخل ہویا اگے میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے انہیں اپنے ساتھیاں نو کہا پوری مسجد وچ رسیاں ٹنگ دیو رسیاں ٹنگ دتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھ کے تے جناب آگ لا کے پوری مسجد نو روشن کر دیتا ادھر مسجد روشن ہوئی ادھر آقا تشریف لے کے آ گئے جڑے جملے میں لگا دین وہ صرف توس تبری واسطے ہی نہیں وہ قیامت تک آن والے اس امتی واسطے نے جڑا مسجدانوں بھی حضور دی آمد دے دن سجاندا ہے تے اپنے گھرانوں بھی آمد دے دن سجاندا ہے حضور نے آ کے پوچھا ہے مسجد کو کنے روشن کیتا ہے صحابہ عرض کی تھی حضور توس تبری یمنی جو آیا ہے جنہیں مسجد کو روشن کیتا آقا دی زبان دے لفظ سنو آقا نے فرمایا نبرت المسجد کنبرت الاسلام او مسجد روشن کرنا لیا انج لگ جائے جمیں اسلام روشن کر چھڑے آئی نبرت اللہ ہو فی دنیا والآخرہ او مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ حضور زیادہ عوام تو وہی واقعہ ہے سننے کے لیے نہیں وہ پھر ایک ہی سنانا ہے میں
جے اگر آندے ہو تو وہی سنا دینے تقریر مک گئی پھر کیونکہ وہ واقعہ جڑا وہ اس موضوع دے ریلیٹڈ نہیں وہ موضوع تو ہٹ کے یہ میلاد دا موضوع شریف کیتا ہے وہ صرف ایک واقعہ قدو شریف والا حضور دی محبت والا ہے اگر تسی آندے ہو وہ واقعات یہ موضوع تو بالکل کٹ آف ہو کے مینوں ادھر جانا پینا مثلا میں قدو شریف سنا دیا بس اس تو بعد تقریر مک میرے آقا علیہ السلام دے کو غلام ہے جدا نائیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نو تے کردہ کیے جمیں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پہلیاں وچ سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں چ فروخت کر دینے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی چ فروخت کر دے ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدو سبزی بک جاندی ہے سدھا کار چلا جاتا ہے اور سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ سدھا آقا دی بارگاہ جا جاتا ہے سارے غلام نظرہ نیمیاں کر کے بیٹھے نے اے غلام نظرہ چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تک دے آقا علیہ السلام نے فرمایا انج کیوں بن ہے کہندے حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاندہ ہے روزانہ آ جاندہ ہے پیران کل مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگ کیا کھنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جاندہ ہے کدی پیرانو بھی سوٹ لے آ کے دیتا ہی انہوں غلامہ آکیا تو آقا دی بارگاہ جو روز آ جاندہ ہے کدی مصطفیٰ میں سبزی کھوائی انہیں آکھا میں نو اینا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی انہاں کہ حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دے انہیں کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہاں نو تو کے رومال چ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرہ جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے او قدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات آقا دی بارگاہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے روزانہ قدو لے کے آ جاندہ ہے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو قدو بڑا پسند ہے ان روز قدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے حضور کی ہونا چاہیے دے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے دے ان جدوں دی آوے گا تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے قدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں وہ گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری کسے پنڈ دے چودھریاں لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوگاں نو دستا پھرے گا لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار او کڈا مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا امام حضرات منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینا انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندہ ہے کٹکاں کڈ لیندہ ہے کہندہ مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل توفیاں تک چلی گئی ہے آقا میں نو توفے دے دینا میں اپنے آقا نو توفے دینا اے کٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں کٹکاں نے جنہوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات
رات لوکی مذاق کر دیں نکرے بیٹھ جاندہ ہے چھم چھم اکھاں چتھرو جاری رو کے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلنا کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دیں ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نہ کرو وہ منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر دیندہ ہے کہندہ لوگوں نبی میرا یار میں نبی دا یار لوگوں نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دیں پھر جیب ہاتھ پا لیندہ ہے گٹکاں کھڑ لیندہ ہے کہندہ مذاق نہ کرو آقا تحفے دیتے ہوئے میں حضور نہ کرو اجدیاں گلنا نہ کریا کرے آقا فرمایا کھلنا منہ وہ ساڑھی یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دے لوکی مذاق کر دے پر دن چڑھ لین دیو جدو منڈی جائے گا انہیں منڈی جائے گا اسا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال وہ دی یاری دا اعلان کرنا ہے اسا آپ جانے آپ جانے آپ جا کے وہ دی یاری دا اعلان ہن توجہ کرے جڑے سبزی بیچن والے ہوندے انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو بڑے چنگے کدو نے یہ دروازہ لاندہ ہے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل چ سوال آیا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا کہ حضور سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والی اسا کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے تو بندہ پرہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے تو دبے دبے پیر جانے وہ دیاں اکھاں گیا تھا کہنے ہیں دساں والا میں کون تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دے نا دسے تاکی در دسیں گا تے چھڑ دے حضرات آقا دبے دبے پیر رکھے آئے ظاہر دیاں اکھاں گیا تھا رکھے آقا فرمایا او میں کون حضرات لوکی ویکھ دے نے پر ظاہر چپ کر کے کھلوتا ہویا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو حضرات توجہ کرو تسی کہندو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے لے آ جاندے سن اسی جان جاندے سن اللہ دے محبوب اتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کانڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سی آنکھوں کے شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت میں بیٹھے آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آقا فرمایا او میں کون تے دل چ خیال کردا جے میں کہہ دیتا اے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڈ دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی آقا نے جفا چھڑ دے پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری والی فرمایا او میں کون اگے ہولی بول دے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لے لو لوگو او نہ لو گے پچھتاؤ گے لوگو
تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہے ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردا ہے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوکو جدے بارے مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوے محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے یہ نہیں بولدا آقا دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گھٹوں پھاڑ لیا گھٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردہ حضور میں کو جدہ ملک نے لانا آقا فرمایا چپ کر جاؤے جدہ مل محمد لا دے زمانے میں چودی قیمت دے کون سکتا غلام کہندہ میں کوجے میںڈا دل بر سونا تے کی کنے اسنو پاواں نہ میں سونی تے نہ کن پلے اور نہ میں سونی نہ میں سونی نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے میں کی کن یار مناواں بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں یو دکھ ہمیشہ ایسی بہو کہ تے روندی نہ مر جاواں نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے آقا دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے اساں مک جانے آقا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل دیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں آخر تے پیغام دینا چاہنا حضور دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بیلیو جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے سمجھو انہیں اپنے آقا راضی کیتا ہے ماشاءاللہ اے تسی روزانہ محفل چاہندے ہو روزانہ محفل ہوتی ہے پتہ نہیں 15 تو 20 سال ہو گئے ہوں گے تو انہوں محفل کران دیا میں ایک گل عرض کرنا چاہنا 15 سال حضور دے ذکر دی محفل سجان تو بعد بھی اگر نماز دی توفیق نہ ملے یا چہرے ہوتے نبی دی سنت نہ سجے تے سمجھ لینا ساڑی کوئی محفل بھی اللہ نے قبول نہیں کی تھی جے انقلاب نہیں آیا تھے حضرات میں دسنا چاہنا کہ نمت حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھڑے اللہ دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیتا استغفر اللہ وعدہ کرو اسی پنجے ہی پڑھا انشاءاللہ اللہ پنجے پڑھن دی توفیق دے وے سکھنوں کو بندہ کدے 2000 روپیہ لے تو داڑی مون واقع کا 10,000 بھی دے میں تے نہیں موننی کیوں کہندہ گرو دی سنت ہے وہ بیلیو انہاں دا گرو جھوٹا انہاں دا دھرم جھوٹا وہ آپ بھی جھوٹا وہ جھوٹے گرو دی انی گل مننے اسی پیسے اپنی جیبوں ادا کریے وہ پھر بھی داڑی نہ مناوے ساڈا دین سچا ساڈا نبی سچا اسی سچے ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دینے ہیں بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑی منا کے اتے پھٹکڑی لواندے نے تے جے قبرچ پوچھ لیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تے آقا فرمائے یہ دیکھو کی پوچھ دے ہو یہ دا تے چہرہ ہی میرے غلامہ بڑا نہیں اور مسلمانوں کو جواب دے سکنے بولو تے پھر سانو اللہ چہرے ہوتے حضور دی سنت بھی سجان دی توفیق دے
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? میں مسلسل تواڈے سامنے ہاتھ بننے نے، نہ میرا قد چھوٹا ہویا، نہ سٹیٹس وچ کمی آئی ہے، نہ میں صدات وچوں نکلیا۔ او بیلیو جے میں تانوں نہ جاندیا ہویا تواڈے اگے ہاتھ جوڑے نے، میرا قد چھوٹا نہیں ہویا، تے جے گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ سلام کے ایک دو شعر ہوں گے قبلہ شاہ جی آپ